عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہیں، عزت خدا کی فاطمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں خدائے برتر کے لیے اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین، ٹائم ٹی وی کینیڈا نے ایام فاطمیہ کے حوالے سے ایک خصوصی پروگرام شہزادی کونین ملکہ عصمت و طہارت بی بی فاطمہ زہرا کے لیے منعقد کیا ہے، اور آج کا یہ پروگرام لے کے میں کراچی کی بہت ہی خوبصورت زرعی اقدس جو کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ سے منسوب ہے یہاں موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو اپنے میزبان حسن عابدی کا سلام قبول کیجئے، اور آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان حضرت علامہ سید سجاد شبیر رضوی صاحب موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ہی معروف منقبت خواہ نوحہ خواہ جناب ہانی کمال صاحب بھی موجود ہیں جن سے ہم کلام سنیں گے۔ لیکن آئیے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنے سوالات لے کے حضرت علامہ سجاد شبیر رضوی کی جانب۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج جو ہم پروگرام کر رہے ہیں ایام فاطمیہ کے حوالے سے بی بی سیدہ پہ، تو سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ بی بی کی ولادت کب ہوئی، کہاں ہوئی، اور اس موقع پہ کیا خاص بات تھی جو بی بی کی ولادت پہ ہوئی؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ عابدی بھائی، بہت شکر گزار ہوں قائم ٹیلی ویژن کا، اور شہزادی معصومہ عالم کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا، اس کی مناسبت سے میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ایمان والوں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو صبر سے اور صلاۃ سے۔ سبحان اللہ۔ اور جب تم ایسا کر لو گے تو اس کا نتیجہ اللہ دیتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، پھر خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس سے قبل کہ میں معصومہ عالم کی اس دنیا میں ان کے ظہور پر نور کی آپ کو روایت اور ان کی بناؤں، میں ابتداً عرض کروں گا کہ قرآن کی اس آیت کو ذرا سا غور کر لیجئے تو اس قرآن کی آیت کے سورہ بقرہ کے اس حصے میں معصومہ عالم کی پوری زندگی، پیدائش سے لے کے اس دنیا سے رحلت تک کی پوری زندگی اس بی بی کی اس آیت میں ہے۔ بی بی کا صبر، بی بی کی نماز، سبحان اللہ، اور توکلت علی اللہ، تین چیزوں پہ سیدہ کی زندگی جو ہے وہ محیط ہے۔ جہاں تک آپ نے پوچھا کہ معصومہ عالم کا اس دنیا میں آنا، تو حسین بخش جاڑا اللہ مقامہ نے انوار النجف میں اپنی جو تفسیر مارکۃ الآراء میں لکھا ہے کہ معصومہ کا نور کائنات میں اس عرش پر اس وقت ظہور ہو چکا تھا جیسے ہی نبی کا نور اس دنیا میں آیا ویسے ہی بی بی سیدہ کا آ گیا، یعنی یہ دونوں نور ایک ساتھ تھے۔ تو یہاں اگر آپ اجازت دیں تو میں اضافہ کر دوں کہ ایک جب دو نور ہوں تو ایک نور اور کیسے نہیں ہو سکتا ہے؟ تو پھر انا علی من نور واحد، میرا اور علی کا نور ایک ہے، تو پھر مولا کائنات کا نور بھی آ چکا ہوگا۔ اور پھر جب بی بی اس دنیا میں بظاہر آنے والی تھیں تو سرکار مسجد نبوی میں بیٹھے تھے۔ تو بہار الانوار میں علامہ مجلسی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ ایک ایسا نور آپ کی پیشانی سے ظاہر ہوا کہ جبرائیل امین نے آپ سے مخاطب ہوئے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ نور تو میں نے 70,000 سال پہلے 70,000 حجابوں میں اس نور کی ایک جھلک دیکھی تھی، جو نور آج آپ کی پیشانی پہ دیکھ رہا ہوں۔ تو معصوم نے مسکرا کے کہا، ہاں آج تم نے تو اس کی جھلک دیکھی تھی، آج وہ مجسم نور میرے گھر میں آنے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی یہ عالم ہے بی بی کی عصمت کا اور طہارت کا۔ اور بی بی اس دنیا میں 20 جمادی الثانی 5 بعثت یوم جمعے کے دن آپ جو ہے اس دنیا میں بظاہر آپ کی تشریف آوری ہوئی ہے، اور پھر جب آپ آئی ہیں تو سرکار دو عالم کی خوشی کا
کیا عالم تھا کہ سرکار کے گھر میں ایک ایسی پاک و پاکیزہ طیب و طاہر بیٹی آئی، اکلوتی بیٹی، جس سے یہ کائنات کا نور منور ہوا۔ تو جناب ختیجۃ الکبریٰ بھی آج خوش ہیں، مکہ معظمہ میں بی بی کی ولادت ہوئی ہے، تو اس طریقے سے بی بی جو ہے اس دنیا میں تشریف لائیں۔ قبلہ یہ فرمائیے گا کہ بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ بی بی جب تشریف لائیں دنیا میں تو اس وقت کچھ بیبیاں اور بھی تشریف لائیں ان کی ولادت کے وقت، تو وہ ذرا بتائیے گا۔ دیکھیے روایات اس قسم کی بہت سی موجود ہیں، اور نجم الحسن قراروی اللہ مقامہ نے 14 ستاروں میں بھی اس کو نقل کیا ہے کہ جب بی بی کا نور کا ظہور ہوا تو جناب آسیہ، سبحان جناب مریم، سبحان اللہ، اور عصمت و طہارت کی اور بیبیاں جو ہیں وہ مبارکباد دینے آئیں جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ۔ سبحان اللہ، یعنی آل محمد کے گھرانے کا، اگر میں نجم الحسن قراروی اللہ مقامہ کی اس جو انہوں نے روایت کی ہے کہ جناب آسیہ، بی بی مریم اور بیبیاں جو ہیں وہ تشریف لائیں، تو میں یہ کہوں گا کہ جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی، یعنی بی بی فاطمہ تو آپ کی صاحبزادی ہیں، تو جناب ختیجۃ الکبریٰ کی عصمت کا کیا عالم ہے کہ جناب بی بی آسیہ اور جناب مریم جو ہے وہ آ کے آپ کو جو ہے مبارکباد دے رہی ہیں کہ آج آپ کے گھر میں پاک و پاکیزہ بیٹی اس دنیا میں تشریف لائی ہے۔ یعنی جہاں جناب فاطمہ کی عصمت کا اس سے اظہار ہوتا ہے، وہاں جناب ختیجۃ الکبریٰ کی عظمت کا آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جناب ختیجۃ الکبریٰ کی عظمت یہ ہے کہ آسمان سے جو ہیں بیبیاں آ کے اور آپ کو مبارکباد دے رہی ہیں۔ یہ ہے عصمت جناب ختیجۃ الکبریٰ کی، اور یہ ہے جناب بی بی فاطمۃ الزہرا کی پیدائش۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب بی بی دنیا میں بی بی نے ظہور کیا، تشریف لائیں، تو سرور کائنات احمد مجتبیٰ جو ان کے بابا تھے، ان کی کیا کیفیت تھی جب کہ نور کے گھر پہ نور اتر رہا تھا؟ اس وقت وہ ان کی کیا کیفیت تھی اور کیا وہ اظہار فرما رہے تھے اور کیا پیغام دے رہے تھے؟ عابد صاحب یہ اندازہ لگائیں کہ رحمت للعالمین کے گھر میں رحمت آئی، تو کتنی بڑی خوشی تھی آپ کے گھر میں، اور آپ جب گھر میں تشریف لائے ہیں اور جناب ختیجۃ الکبریٰ موجود ہیں اور آپ کو اطلاع دی گئی ہے کہ آپ کے ہاں جو ہے بیٹی کا وہ ہوا ہے، ظہور ہوا ہے، تو آپ کی خوشی کا عالم جو ہے وہ ہمارے بنوری ٹاؤن کے ایک عالم نے کتاب لکھی ہے فاطمہ ہی فاطمہ، آپ کو یہاں پہ مل جائے گی، جو کہ مسلک دیوبند سے ہیں، ہمارے مسلک سے نہیں ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جناب رسول خدا اتنے خوش تھے جناب سیدہ کے آنے سے کہ تاریخ کا مورخ یہ لکھتا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے عبداللہ کے بیٹے کو اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا فاطمہ کے آنے میں خوش تھے۔ اب میں یہاں سوال آپ سے ضرور کروں گا کہ جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، وہ کتاب میرے پاس موجود ہے، کہ سیدہ کے آنے پر رسول اکرم اتنے خوش ہوئے تھے۔ اگر کوئی اور بیٹی ہوتی تو وہ ضرور یہ لکھتے کہ فلاں بیٹی کے آنے پہ اتنے خوش تھے، فلاں بیٹی کے آنے پہ اتنے خوش تھے، سیدہ کے آنے پہ بہت زیادہ خوش تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ قبول کر لیا کہ سیدہ کے آنے کے علاوہ اگر کوئی بیٹی ان کے عقیدے میں بھی تھی تو اتنے خوش نہیں تھے جتنے سیدہ کے آنے پہ خوش تھے۔ ماشاءاللہ، کیا خوب کا، یعنی آپ نے یہ بات دلیل کے ساتھ کہی کہ رسول اللہ کی ایک اکلوتی بیٹی تھی جناب سیدہ فاطمہ زہرا۔ یہ انہوں نے، اچھا تاریخ نے اس سلسلے میں کیا، اس پہ کیا روشنی ڈالی ہے تاریخ نے؟ کچھ یہ اللہ خاموش ہے تاریخ؟ دیکھیں بہت اچھا اور اہم بڑا سوال آپ نے کیا۔ یہاں پہ میں بخاری شریف کی ایک روایت جو ہمارے ہاں بالکل قابل قبول نہیں ہے، بے شک، کہ ایک چور کو، خاتون کو لایا گیا رسول اکرم کے پاس اور کہا کہ اس کا فیصلہ کر دیجئے خاتون کا، تو نعوذ باللہ خاکم بدہم رسول اکرم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی، ان کے قول کے مطابق، ان کے صحیح بخاری کے مطابق، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں یہی سزا دیتا، جبکہ تاریخ انہی کی کہہ رہی ہے کہ 3 بیٹیاں موجود تھیں۔ تو اگر دلیل دینی ہوتی تو سرکار فرماتے کہ میری 3 بیٹیاں نعوذ باللہ اگر یہ جرم کرتی تو 3 بیٹیوں کو میں یہی سزا دیتا جو اس عورت کو دی ہے۔
رسول اکرم نے انہی کی کتاب سے یہ کہہ کے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ تو اس کا نام لے کے اگر نام مینشن کر دیا، اگر 3 بیٹیاں اور ہوتی تو سرکار رحمت اللہ علیہ کہتے کہ اگر ام کلثوم بھی کرتی اور بھی کرتی تو میں ایسے ہی سزا دیتا۔ سیدہ کا نام لے کے رسول اکرم نے یہ صحیح بخاری کو بتا دیا کہ رسول اکرم کو صرف، اور دوسرے یہ کہ جب کہا قرآن نے، جب نجران سے مناظرہ ہو رہا تھا، ندو ابنانا ابناکم نسانا و نساکم انفسنا و انفسکم، تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ۔ تو سرکار اس عالم میں چلے کہ حسین کو گودی میں لیا، حسن کی انگلی پکڑی، پیچھے سیدہ، اس کے پیچھے جو ہے مولا علی، اب یہ جا رہے ہیں نجران کے پاس، ٹھیک ہے نا، اور تاریخ میں یہی لکھا ہے کہ یہ تینوں بیٹیاں اس وقت موجود تھیں۔ مولانا سلمان ندوی نے لکھا، مولانا شبلی نعمانی نے لکھا، ہم اس پہ نہیں جا رہے ہیں، ہم تو اپنی دلیلوں سے ثابت کر رہے ہیں کہ مولانا شبلی نعمانی نے لکھا، مولانا سلمان ندوی نے لکھا کہ جب یہ آئے مباہلہ نازل ہوئی ہے تو یہ تینوں بیٹیاں موجود تھیں، تو نسانا و نساکم کے منزل پر تو چاروں بیٹیوں کو جانا چاہیے تھا، بالکل، اور سیدہ کو لے جا کے رسول اکرم نے ثابت کر دیا کہ اگر کوئی بیٹی ہوتی، اور یہاں ایک اور منزل ہے عابدی صاحب آپ کی توسط سے قائم ٹی وی کے دیکھنے والوں کو، کہ اگر یہ آج ترتیب کیوں بدلی، ایک اور حکمت تھی، ایک تو اکلوتی بیٹی ثابت کرنا تھا اور ایک سیدہ کی عصمت کو ثابت کرنا تھا، نبوت آگے، فاطمہ بیچ میں، امامت پیچھے، مگر آپ کے عقیدے میں نبوت پہلے، امامت بعد میں، سیدہ پیچھے، یہ سیدہ کو بیچ میں کیوں؟ لیکن آپ نے جو ترتیب بتائی ہے کہ نبوت آگے، سیدہ بیچ میں، عصمت بیچ میں، امامت پیچھے، بتانا یہ تھا کہ سیدہ کی عظمت قیامت تک مسلمانوں جان لو، اگر ایک قدم آگے بڑھ جائیں تو نبوت ہے، ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں تو امامت ہے، نبوت اور امامت کے درمیان میں جو حد فاصل ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، ساتھی اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کے وقفے کا بھی وقت ہو رہا ہے، تو ہم وقفے پہ جانا چاہیں گے۔ وقفے کے بعد دوبارہ جب آئیں گے انشاءاللہ حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب ہوں گے، لیکن وقفے کے ساتھ ہی ساتھ اس سے پہلے معروف منقبت خواہ، سلام گزار، نوحہ خواہ جناب ہانی کمال، جیسے کہ میں نے تعارف کرایا، تشریف فرمائیں، تو آئیے ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے کہیں گے کہ ایک خوبصورت منقبت شہزادی عصمت و طہارت ملکہ فاطمہ زہرا کے حضور پیش کریں جناب ہانی کمال صاحب۔ عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہیں، عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہیں، وہ جس کے احترام میں، وہ جس کے احترام میں در پہ کھڑے رسول ہیں، بنت نبی بطول ہیں، عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہیں، سجدے کرے ہزار تو دل میں ہو بغض فاطمہ، سجدے کرے ہزار تو دل میں ہو بغض فاطمہ، دل میں ہو بغض فاطمہ، جنت میں تو نہ جائے گا یہ سوچنا فضول ہے، وہ جس کے احترام میں در پہ کھڑے رسول ہیں،
بنتے نبی بطول ہیں، ہر شے ہے دو جہان کی، ان کو جہیز میں ملی، ان کو جہیز میں ملی، مجھ کو قسم خدا کی فدق ان کے قدم کی دھول ہے، وہ جس کے احترام میں در پہ کھڑے رسول ہیں، بنتے نبی بطول ہیں۔ عزت خدا کی فاطمہ۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں اور ہمارے درمیان علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب موجود ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے اور آج کی گفتگو جناب مخدومہ کونین شہزادی فاطمہ زہرا پہ ہم کر رہے ہیں۔ تو علامہ صاحب، آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ فرمائیے گا کہ ملکۃ العرب بی بی جو خدیجہ الکبریٰ، جو کہ مادر گرامی شہزادی فاطمہ زہرا کی، تو ان کے بارے میں تاریخ نے یہ لکھا ہے، بعض جگہ بہت سی روایتیں ہیں، لیکن یہ کس حد تک صحیح ہے کہ اسلام کی جو فروغ حاصل ہوا، اسلام جو پھیلا ہے، وہ منہون منت ہے شہزادی خدیجہ الکبریٰ کے، اور اس حوالے میں آپ کیا کہیں، اس حوالے سے کیا کہیں؟ عابد صاحب، جب آپ تاریخ کو باریک بینی سے گردانیں گے تو اسلام میں کی تاریخ میں اور فروغ اسلام میں آپ کو دو شخصیات ملیں گی جن کا مرہون منت ہے یہ اسلام جو آپ تک پہنچا۔ ایک جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور ایک جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ سبحان اللہ حضور۔ ایک نے نبوت پہ اپنی پوری دولت لٹا دی اسلام پہ، اور ایک نے نبوت کو پروان چڑھایا، اب قربانیاں دے کے بچایا۔ سبحان تو جہاں آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا کہ جس آغوش میں بی بی معصومہ عالم آئیں وہ آغوش کیسی تھی، سبحان اللہ، سخاوت کا کیا عالم تھا۔ جیسے کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ عرب کی ملکہ تھیں، بے شک، اور عالم یہ تھا دولت کا، اور تجارت کیا کرتی تھی بی بی۔ یہاں ایک نس یہ بھی ملتی ہے آج کے زمانے میں کہ کچھ لوگ خواتین کے کام کرنے پہ یا خواتین کی تجارت پہ یہ آواز اٹھاتے ہیں کہ نہیں، گھروں میں قید کر دو عورتوں کو۔ تو معصومہ عالم نے تجارت کر کے بتایا ہے کہ اسلامی نقطہ نگاہ سے عورت ہر کام کر سکتی ہے، مگر دین کو اور اسلام کو ملوز خاطر رکھے۔ جس حد تک اسلام نے اجازت دی ہے تو بی بی تجارت کیا کرتی تھیں، اور جب تجارت کے اس میں جو ہے آپ نے رسول خدا سے کو دیکھا کہ آپ کی وعدے کا ایفا، آپ کا اخلاق، آپ کا خاندان، آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری، تو آپ نے جو ہے وہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے ہٹ کے تجارت کی، اس پیغام بھیجا شادی کا، جس کے بعد جناب رسول خدا کی جناب خدیجۃ الکبریٰ سے شادی ہوئی۔ یہاں عابد صاحب میں ایک نقطہ ضرور آپ کی خدمت میں قائم ٹی وی کے ناظرین تک پہنچاؤں گا کہ بی بی صاحبہ نے کیوں رشتہ بھیجا۔ آپ کے ہاں تو قانون یہ ہے کہ لڑکے والے رشتہ بھیجتے ہیں، جی بالکل، اس لیے کہ بی بی جانتی تھیں کہ تاریخ کا مورخ قلم لیے بیٹھا ہوا ہے، اگر رسول اکرم رشتہ بھیجتے تو تاریخ کا مورخ نعوذ باللہ یہ لکھ دیتا کہ مال و دولت کی ضرورت تھی۔ سبحان اللہ حضور۔ تو یہ دولت جتنی تھی جناب خدیجۃ الکبریٰ کی، یہ اسلام پہ خرچ ہو گئی، اور رسول اکرم نے پروان چڑھایا دین اسلام کو، اور یہ جو آواز دی مکے کی فاران کی چوٹیوں پہ، یا ایھا الناس
قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو تاکہ تمہیں فلاح ملے۔ اس آواز میں یہ اکیلی آواز نہیں ہے، اس میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کی آواز بھی ہے، اور جناب ابو طالب کی آواز بھی ہے، اور جناب عبداللہ کی آواز بھی ہے۔ بے شک بے شک۔ یہ تینوں آوازیں ہیں کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو۔ اس وحدانیت کے لیے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی قربانی بھی ہے، جناب ابو طالب کی قربانی بھی ہے، اور سرکار دو عالم کی قربانی تو آپ کے سامنے ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب بی بی خدیجۃ الکبریٰ دنیا سے جب پردہ کیا، انہوں نے دنیا سے تشریف لے گئی، اس وقت جناب شہزادی فاطمہ زہرا کی کیا عمر ہوگی اس وقت؟ دیکھیں تاریخ طبری نے لکھا ہے کہ جناب بی بی سید عالم اس وقت 5 سال کی تھیں۔ 5 سال کی۔ ہماری بعض تاریخوں میں 6 سال اور 5 اور 6 سال کے درمیان جو ہے آپ کی عمر رہی ہوگی، کیونکہ جناب سیدہ نے خود اتنی کم عمر پائی۔ مگر میں یہاں بتاؤں گا کہ اس 5 سال کی تربیت میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کی سارے رموز، جناب خدیجۃ الکبریٰ کی سخاوت، جناب خدیجۃ الکبریٰ کا تدبر، سبحان اللہ، جناب خدیجۃ الکبریٰ کی عصمت، سبحان اللہ، جناب خدیجۃ الکبریٰ کی بہادری، جناب خدیجۃ الکبریٰ کی صبر و رضا، سبحان اللہ، دین سے لگاؤ پورا سید عالم کو منتقل کر چکی تھیں، اس طریقے سے جیسے رسول خدا نے سرکار حضرت علی علیہ السلام کو زبان منہ میں دے کے پوری نبوت کی سی ڈی امامت میں منتقل کر دی تھی، ویسے ہی جناب خدیجۃ الکبریٰ نے تمام پوری عصمت جو ہے سیدہ عالم میں انڈیل دی تھی۔ آپ پوری زندگی دیکھیں، یعنی مجسم ماں کی تصویر ہیں سیدہ عالم۔ سبحان اللہ۔ تو خدیجۃ الکبریٰ بی بی شہزادی نے ایک ایسی شہزادی کائنات کو دے دی کہ قیامت تک دنیا نہ خدیجۃ الکبریٰ کے احسان کو ادا کر سکتی ہے، نہ سیدہ کے احسان کو ادا کر سکتی ہے۔ اچھا علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ قرآن مجید جو مسلمانوں کی سب سے لاریب کتاب ہے ماشاءاللہ، قرآن مجید میں کہیں جناب سیدہ کی آمد کی خبر ہے یا ان کے کوئی قصیدہ ہے، ان کے بارے میں کوئی آیت ہے تو آپ بتائیے۔ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ناظرین تک میں پہنچا دوں کہ سورہ ضحیٰ قرآن مجید میں اللہ سرکار سے فرما رہے ہیں کہ اے محمد تم صاحب دولت نہ تھے، ہم نے تمہیں دولت دی، بے شک تم یتیم تھے، ہم نے تمہاری پرورش کی۔ اب دولت کس کی تھی؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے دی، یعنی جناب خدیجۃ الکبریٰ کی عظمت یہ ہے کہ اللہ ان کے عمل کو اپنا عمل کہہ رہا ہے، اور تربیت کس نے کی؟ ابو طالب نے۔ سرکار اللہ کہہ رہا ہے ہم نے کی۔ اور پھر بی بی کی شان میں انا اعطیناک الکوثر، اس سے بڑی اور کون سی دلیل ہوگی کہ رسول ہم نے تمہیں فاطمہ جیسی، میں یہ وہ نہیں کر رہا ہوں، تفسیروں کو اٹھائیے، کتنی تفسیروں کے نام وقت نہیں ہے، کون سی تفسیر بتاؤں میں؟ اے رسول، پھر اگر انا اعطیناک الکوثر، اے رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، کسی نے لکھا ہے کہ جنت میں نہر کا نام ہے، جلدی جلدی میں کسی نے لکھا ہے کہ جنت میں ایک جو ہے پیڑ ہے اس کا نام ہے، جس نے جو لکھا، مگر جتنے پیڑ تھے جنت میں، جتنے دریا ہیں، سب کے نام اللہ نے بتا دیے۔ اگر کوثر کے نام کا کوئی دریا ہوتا تو خدا بتا دیتا، کوثر کے نام کا کوئی درخت ہوتا تو بتا دیتا۔ اچھا اگر اللہ نے ایک درخت رسول اکرم کو دیا ہوتا، انا اعطیناک الکوثر، یا کوئی دریا دیا ہوتا، تو پھر کیوں کہتا کہ شکر کی نماز پڑھو؟ اتنی نعمتیں تو دے دی۔ یہی سب آپ کے پاس آ رہا تھا یہ بات کہ آگے جو اس سورے میں جو آگے بڑھتے ہیں فصل، ہاں تو یہ تو اے رسول ہم نے تمہیں فاطمہ جیسی طاہر و طیب بیٹی عطا کی، اب اس شکر کی نماز ادا کرو۔ اور دیکھو پریشان نہیں ہونا، تمہارا دشمن قطع نسل رہے گا، جو تانا دیتے تھے بتانا یہ تھا قطع نسل یوں رہے گا کہ قیامت تک تمہاری نسل فاطمہ سے چلے گی۔ بے شک انا اعطیناک الکوثر، یہ پوری تفسیر یہ قرآن کا قصیدہ ہے، انا اعطینا فاطمہ۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب، چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، تو ناظرین آئیے ہم آخر میں، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہمارے درمیان معروف سلام گزار منقبت خواہ نوحہ خواہ جناب ہانی کمال صاحب تشریف فرمائے ہیں، تو آئیے ہانی کمال صاحب سے ایک خوبصورت بی بی فاطمہ زہرا کی شان میں خوبصورت قصیدہ سنتے ہیں۔
لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، سبحان اللہ. لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، لافتہ کے خدا، اے ہے. لافتہ کے خدا کا پتہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ. انبیاء کے ہیں مشکل کشا مرتضیٰ، بے شک. انبیاء کے ہیں مشکل کشا مرتضیٰ، مرتضیٰ کی ہے مشکل کشا فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ. جب بھی معراج کی دل میں خواہش ہوئی، کیا کہنے. جب بھی معراج کی دل میں خواہش ہوئی، تیرے گھر آ گئے مصطفیٰ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ. جا کے دیکھو، جا کے دیکھو لکھا ہے یہ تاریخ میں، جا کے دیکھو لکھا ہے یہ تاریخ میں، کس سے ہو کر گئی ہے خفا فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ. عزت خدا کی فاطمہ، بنت نبی بطول ہیں، وہ جس کے احترام میں، وہ جس کے احترام